و تعالیٰ نے اجمالاً پیش کر دیا ہے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، قرآن تو نے اتارا تو میرے اوپر ہے، لیکن قرآن کی سمجھ، قرآن کی فقہ، قرآن کا علم تو عطا فرما عبداللہ کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر بن کر چمکے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، 30 پارے نازل نہیں کیے ہوتے، 114 سورتوں کو نازل نہیں کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی ہوتی، بس والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہی ایک سورت اگر اتار دی ہوتی تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سورت کی اہمیت کیا ہے۔ پورا قرآن اگر نہیں اتارا گیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت، تو یہ انسانی زندگی کے لیے کافی تھی۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ہے اس کی اہمیت، یہ ہے اس کی فضیلت۔ پورے قرآن کے اندر جن چیزوں سے بحث کی گئی ہے، اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ میں اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں پیش کر دیا۔ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ عصر کے اندر موجود ہے۔ یوں کہہ دیا جائے کہ بہت بڑے اور پھیلے ہوئے سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ مجھے اسی سورت کی ہلکی سی تشریح آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اس سورت کے پہلے جملے پر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کیوں کھاتا ہے؟ بظاہر قسم ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جن کی بات کا اعتبار زیادہ نہ کیا جاتا ہو، یا کوئی شخص اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے اور اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے باوزن بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ مان لیجیے آپ ہم سے قرض لے رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، 50,000 روپے جرجی صاحب دے دیجئے، میں 1 ہفتے میں لوٹا دوں گا، 1 مہینے میں لوٹا دوں گا۔ میرے پاس 50,000 ہیں، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں 1 مہینے میں لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بالکل بے فکر رہیے، آپ کا پیسہ 1 مہینے میں ہم لوٹا دیں گے۔ پھر بھی ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ صاحب 50,000 کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے، ہم 50,000 روپے تمہیں دے تو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں تم دو گے یا نہیں دو گے۔ تو پھر وہ اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے اور مجھے اعتبار دلانے کے لیے بھروسے میں لیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم میں 1 مہینے میں آپ کا پیسہ ضرور لوٹا دوں گا۔ جب ایک شخص کے اوپر مجھے یقین نہیں ہے تو پھر وہ یقین دلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے میں اس کو جھوٹا سمجھ رہا ہوں
پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور لوٹا دوں گا۔ لیکن اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ لمبی بحث ہے، اس طرف جائیں گے تو رات گزرے گی۔ بس اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ عرب کے اندر قسمیں کھانے کا بہت رواج تھا۔ عرب کے اندر قسمیں کھانے کا بہت رواج تھا، وہ بات بات پر قسمیں کھاتے تھے، اور جب قسم کھا کر کوئی بات کہی جاتی تھی تو اس بات کا زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قسم کھا کر ان کو اعتبار دلا دیا۔ شارٹ کٹ میں مختصر اس کا جواب یہی ہے، عربوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ آیا عربوں، بغیر قسم کھائے کوئی بات جب کہی جاتی ہے تو تم اس بات کا اعتبار نہیں کرتے ہو، قسم کھانے کے بعد جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو تم اس بات کا اعتبار زیادہ کرتے ہو، اس بات کا یقین زیادہ کرتے ہو۔ اگر قسم کھا کر جو بات کہی جائے وہ زیادہ معتبر ہوتی ہے، بھروسے کے لائق ہوتی ہے، تو میں بھی قسم کھا کر تمہیں اعتبار دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں۔ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین کی اوپر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے، سب نقصان کے اندر۔ قسم کھا کر اعتبار دلائے۔ اللہ نے قسم کھائی، اللہ قسم کیوں کھاتا ہے اس کا مختصر جواب دے دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر بہت سی چیزوں کی قسم کھائی۔ کبھی سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، تو کبھی چاشت کے ناشتے کے وقت کی قسم کھائی، والضحى، تو کبھی رات کے اندھیرے کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا، کہیں اس نے چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاها، کہیں اس نے پھلوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون، کبھی اس نے فجر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی، والفجر، اور کہیں اس نے اپنے آپ کی بھی قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں اس نے زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، زمانے کی قسم، جب ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے نقصان میں بتایا تو اس کے لیے زمانے کی قسم کھائی۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ ریزن کیا ہے؟ انسان ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، جیسے جیسے گزارتا جاتا ہے اس کی عمر دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو جب نقصان میں بتایا تو اس کا ریزن